السلام علیکم ناظرین کرام. ٹرولنگ کا کلچر معاشرے میں پھیلتی ایک بہت بڑی بیماری کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور وہ ہے لیک آف ٹالرنس. ہمیں کسی قسم کی برداشت، چاہے وہ مذہبی برداشت ہے، چاہے وہ سیاسی برداشت ہے، چاہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کی برداشت ہے، رہی نہیں ہے. ہر شخص اپنی جگہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور دوسرے کی اگر میرے سے سوچ مختلف ہے تو اس کو برباد کر دو، اس کو ذلیل کر دو، اس پہ ہر طرح سے انگلی اٹھا دو. آج ہم اسی بیماری کو لے کر بات کریں گے. اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے. حال ہی میں شاہ زیب خانزادہ کی ٹرولنگ منظر عام پر آئی. شاپنگ مال میں اپنی بیگم کے ساتھ شاپنگ کر رہے تھے تو ان کو ہراس کیا گیا، اور جو ایلیجڈ مجرم تھا اس سرکاری افسران کے سامنے اپنا جرم قبول کیا ہے. لیکن چونکہ یہ خبر کسی آفیشل ذریعے سے نہیں ریلیز ہوئی تو ان صاحب کا نام جو میرے پاس آیا ہے میں اسے بتانے سے فی الحال احتراز کروں گی. لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یا تو یہ پہلا واقعہ ہو، یہ کوئی آڈ ون آف ہو انسیڈنٹ. ہم لوگوں نے ایک کلچر بنا لیا ہے، موبائل پکڑو، کوئی جج جا رہا ہے اس کے پیچھے لگ گئے، کوئی سیلیبریٹی ہے اس کے پیچھے لگ گئے، کسی کے پیچھے لگ گئے، اور عجیب و غریب بدتمیزانہ نان پروفیشنل باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جو شخص فون کے پیچھے اور سوال کر رہا ہے اس کی تو شکل نہیں آ رہی، تو اس کو اپنی بیہودگی میں ایک انونیمٹی کا کور بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ ایمبولڈن ہو جاتا ہے. یہ ایک شہرت حاصل کرنے کا انتہائی گھٹیا اور سستا طریقہ ہے. مجھے ویسے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا پولرائزیشن کی وجہ سے ٹرولنگ بڑھی ہے، یا ٹرولنگ کی وجہ سے پولرائزیشن یہ جو ہے یہ بڑھ گئی ہے. لیکن دونوں کا جو زہریلا تعلق ہے اس کو بہرحال ہم کسی طور اگنور نہیں کرتے. لیکن سیاسی شکلوں کے علاوہ بھی پبلک فگرز کے خلاف ٹرولنگ ہوتی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب بابر اعظم T20 کرکٹ کی سیریز میں اچھا پرفارم نہیں کر پائے تھے تو ان کی سوشل میڈیا پہ اتنی ٹرولنگ ہوئی تھی کہ خدا کی پناہ. حالانکہ ہر شخص ہر وقت اپنی ٹاپ آف دا لائن پرفارمنس نہیں دے سکتا، یہ قدرتی طور پہ پاسبل نہیں ہے. پھر جیسے پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں بھی آن لائن ٹرولنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیے کہ ایسے واقعات خاص کر میں تو ٹویٹر پہ بہت دیکھتی ہوں. اب جس بھی قسم کی ٹرولنگ ہے اس میں ایک جو بدتمیزی کا کلچر سامنے آتا ہے، جو میں نے شروع میں بات کری، وہ لیک آف ٹالریشن ہے. ہمیں کسی کی دوسری رائے برداشت نہیں ہے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اچھا فلاں عورت سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لے رہی، فلاں عورت مشرقی لبادے میں کیوں نہیں ہو. اگر مشرقی لبادے میں اس نے اتنے چست کپڑے پہنے اور ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ اس کا انگ انگ جھلک رہا ہے تو وہ آپ قبول کر لیں گے. لیکن اگر کوئی ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں کسی عورت نے ویسٹرن لبادہ اوڑھا ہے جس میں اس کا جسم کی بھی شناخت نہیں ہو سکتی، ہم کہیں گے جی یہ تو بدتہذیب عورت ہے، یہ تو ولایتی کپڑے پہن رہی ہے. شی از ناٹ following the norms of our own culture. What is your culture? اب جو مخالفت ہے وہ ہر لحاظ سے ہے. یہ ٹرولنگ کا جو کلچر ہے، ایک تو جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے، خاص کر جیسے دو پارٹیاں ہیں، اور یہ ہم نے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر PMLN اور PTI کے درمیان، اور PTI کی تو بڑی ویل ٹرینڈ ہے یہ جو بھی ٹرولنگ ٹیم ہے ان کی، تو وہ بہت زیادہ، اور بعض اوقات وہ عورتوں پہ اتنی غلیظ باتیں آ جاتی ہیں، میں تو ذہن میں بھی نہیں رکھتی، سیو بھی نہیں کرتی، دیکھتی ہوں اور پھر میں بدمزہ ہو کے پرے کر دیتی ہوں کہ کیا بکواس ہو رہی ہے. اور اس طرح سے جرنلسٹ کے خلاف بھی بڑا کچھ ہوتا ہے. پھر جینڈر ہیراسمنٹ، خصوصاً خواتین کے خلاف، اگر ان کی کوئی پروفیشن کی چوائس ہے اس کو لے کے، یا ان کی ڈریسنگ کی چوائس کو لے کر. اور یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لبادے کا حوالہ دیا کہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہمارے ہاں بہت ڈیولپ ہوا ہے، جس کو لے کر ہم ہر معاملے پہ ایک عورت کے اوپر، چونکہ وہ عورت ذات ہے. اب مجھے آپ بتائیے، اگر ایک مرد ہے اس نے بہت فٹنگ قمیض پہنی ہے، مسکلر باڈی ہے، ادھر تک اس کے بٹن کھلے ہیں،
یا اس کی پتلون ہے سوری ٹو سے کراچ کے اوپر بہت ٹائٹ ہے تو وہ شرم ہے کا مقام ہے یا وہ مرد ہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. اس کو بھی اپنے لبادے میں اس طرح سے تمیز اور لحاظ اور شرم کا خیال رکھنا، پردہ رکھنا بے حد ضروری ہے، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے. اچھا پھر جو مورل اور ریلیجس پولیسنگ لوگ کرتے ہیں، اوہو وہ تو حد ہی ہے. مثلاً دوسرے کو غیر اسلامی کہنا، اس کو غیر مسلم کہہ دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی آج کل یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کو ابراہیم ایکارڈز ایکسیپٹ کر رہا ہے تو پاکستان سگنیٹوری ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن جماعت اسلامی کے امیر کا بیان آ گیا کہ پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے. یہ مجھے صحیح الفاظ تو یاد نہیں ہے مگر بڑی شدید مذمت کی کہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا. جو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اکانومی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. سعودی عرب بھی پروبیبلی اس کو سائن کرے گا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب حماس نے اٹیک کرا تھا اسرائیلی فورسز کے اوپر، اس وقت سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو ان کا ایگریمنٹ تھا وہ تقریباً طے تھا، اور حماس از ایرانین پراکسی. تو وہ لوگ اس میں آگے چل کے 2 اسٹیٹ نیشن بھی بن رہا تھا، لیکن اس چیز کو تباہ کر دیا گیا کہ کس طرح اسرائیل جو ہے سعودی عرب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے. اس وقت تو مسلم کنٹریز بھی اور آج بھی دے آر ٹوٹلی ڈیوائیڈیڈ انٹو 2 گروپس، سب جانتے ہیں. تو ان باتوں کو لے کے ہمیں ان باتوں سے اوپر ہو کے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی بھلائی کس میں. لیکن اگین لائک آئی سیڈ یہ میری اپنی رائے ہے. اب اس میں جو ہے بہت زیادہ ایکسٹریم اگر ہم فارم دیکھیں ٹرولنگ کی تو وہ یہ ہوتی ہے جیسے 17 سالہ ثنا یوسف کا مرڈر کیا گیا، کیونکہ وہ بہت ایک ہائی پروفائل بچی تھی اس پہ ٹک ٹاک کے اوپر، اور کسی اس کے شیدائی نے اس سے ملنے کی خواہش کی، وہ نہیں ملی تو اس کا مرڈر کرے. مطلب یہ تو ایکسٹریم فارم ہے نا کہ ایک عورت اگر آ رہی ہے اسکرین پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اویلیبل ہی ہوگی. اگر گھر بیٹھی عورت ہے وہ چادر لپیٹ کے کہیں نکل رہی ہے تو وہ اپروچبل نہیں ہے. دیکھیے یہ کہاوت ہے یو کین نیور جج اے بک بائی اٹس کور، یعنی کتاب کو آپ اس کے کور سے جج نہیں کر سکتے کہ اندر کتاب کیسی ہے. لبادے، ہمارا ماحول، ہمارا جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. وہ آپ کی شخصیت کی گارنٹی، آپ کے کردار کی گارنٹی نہیں بن سکتا. جو ایک چیز ان تمام واقعات کے پیچھے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیک آف ٹالرنس اگر ہم اپنے معاشرے میں اوائڈ کریں، اس چیز سے پرہیز کریں، تو یقین کیجئے یہ اتنے سارے برائیاں جو ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں ساری ختم نہ ہو تو 70% ضرور ختم ہو سکتی ہیں. ناظرین کرام، on this ending note we'll meet again in the next program. خدا حافظ.